ناظرین 2011 سے لے کر 2024 تک اس جیل میں 3,64,000 سے زائد قیدی اس جیل میں آئے. لا حد يدعوس على الورق ويشق، بجوز الورقة اللي تشقها انت تشق فيها عيلة تدمرها خالص. جیل کے اندر ایسے خفیہ تہہ خانے ہیں جو آج تک معلوم نہیں ہو سکے. ہمیں ان خفیہ جیلوں کے کورس ہمیں فراہم کرتا ہے تو 5,000 امریکن ڈالرز اس کو انعام دیا جائے گا. یہ اس سدیانہ جیل کا سب سے چھوٹا قیدی ہے جو 4 سے 5 سال. اس جیل کی یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے. ایک انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، ایک انسانی دل ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی. اس جیل کے مناظر دیکھ کر آج پوری دنیا کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انسانی تاریخ کی سب سے بدترین جگہ کہ دنیا جس کو ہمیشہ یاد رکھے گی کہ وہ جگہ جہاں پر قیدی کو قید کر کے لایا جاتا مگر وہ کبھی واپس نہ جاتا، اس کے جسم کو کمپریسر کے ذریعے کمپریس کر دیا جاتا اور اس کا خون نچوڑ لیا جاتا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی اور پھر اس کی لاش کو کمپریسر سے نکال کر ایک پوٹلی میں بند کیا جاتا اور اس پوٹلی کو پھر اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا. اور اگر وہ کمپریسر سے بچ جاتا تو پھر اس کے اعضاء نکال لیے جاتے، گردے کسی اور کو بیچ دیا جاتے، اس کا جگر کہیں اور بھیج دیا جاتا اور یوں وہ ایک لاوارث لاش کو اکٹھا کیا جاتا اور پھر ہزاروں کی تعداد میں ایک اجتماعی گڑھا کھودا جاتا اور ان لاشوں کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جاتا اور گڑھا اوپر سے بند کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا باب ختم کر دیا جاتا. 3 لاکھ سے زائد افراد یہاں پر لائے گئے اس جیل میں، مگر آج تک وہ لوگ کہاں ہیں کوئی کس نہیں جانتا. صرف 2500 افراد اس جیل سے باہر نکلے. ناظرین یہ جیل ہے سدیانہ جیل. دمشق کے 30 کلومیٹر شمال میں واقع پہاڑی سلسلے میں یہ جیل قائم ہے. اس جیل کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تعمیر کیا گیا ہے اور یہ 4.1 کلومیٹر کے رقبے پر یہ قائم ہے. یاد رہے دمشق کی سدیانہ جیل بشار الاسد اور ان کے والد حافظ الاسد کے دوران ملک کی سب سے زیادہ مضبوط فوجی جیلوں میں سے ایک جیل ہوا کرتی تھی. یہاں ہونے والی خون ریز ہلاکتوں اور تشدد کے تناظر میں اس جیل کو ریڈ پریزن کا نام دیا گیا کہ یہاں پر آنے والے ہر قیدی کا خون بہا دیا جاتا ہے اور یوں یہ جیل ایک ریڈ پریزن مطلب سرخ جیل، ایک مذبح خانہ قرار دی گئی. یہ جیل ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی. اس جیل کے منظر عام پر آنے کے بعد لوگ امریکہ کی جیلوں کو بھول جائیں گے، لوگ افغانستان کے عقوبت خانوں کو بھول جائیں گے جو امریکہ نے قائم کیے تھے، کیونکہ اس جیل میں ہونے والے مظالم نے انسانی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا. ناظرین یہ جیل 2 عمارتوں پر مشتمل ہے. ایک عمارت سرخ رنگ کی ہے جو پرانی عمارت ہے اور ایک عمارت کا رنگ وہ وائٹ کلر ہے. سرخ عمارت میں ان قیدیوں کو ٹھہرایا جاتا تھا جو قیدی حکومت کے مخالف ہوتے تھے، جو حکومت کے خلاف بولتے تھے. کسی نے اگر ایک لفظ بھی بشار الاسد کے بارے میں بولا یا حافظ الاسد کے بارے میں کہا لکھا، حتیٰ کہ کسی نے بشار الاسد کے خلاف کی گئی پوسٹ پر لائک کمنٹ یا شیئر کیا تو اس کو بھی اٹھا کر اس جیل میں پہنچا دیا جاتا تھا اور پھر اس کا انجام دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص زندہ بھی ہے کہ مر گیا، کیونکہ یہ ظالمانہ نظام پورے شام میں یہ قائم تھا. ناظرین جو وائٹ عمارت ہے، سفید عمارت ہے، اس سفید عمارت میں ان افراد کو رکھا جاتا تھا جو کرپشن، چوری وغیرہ کے مقدمات میں اس جیل میں آتے تھے اور وہ شاہی خاندان سے ہوتے تھے یا سرکاری افسران ہوتے تھے یا کوئی دیگر لوگ ہوتے تھے جو چوری وغیرہ کے کیس میں وہاں پر آتے تھے اور ان کی واپسی بھی ناممکن ہوتی تھی. گویا کہ اس عمارت میں داخل ہونے والا کوئی بھی انسان وہ کبھی واپس جاتا ہوا نظر نہیں آیا. وہ اس دنیا سے گیا ہے مگر جیل سے وہ واپس زندہ سلامت کبھی نہیں آیا. ناظرین انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق اس جیل میں روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 افراد کو وہ پھانسی کی سزا دی جاتی تھی. یہ پھانسی کی سزا الگ تھی، کمپریسر کی سزا الگ تھی اور پھر تشدد کے ذریعے جو مر جاتے وہ الگ تھے اور جو بھوک اور پیاس سے مر جاتے وہ الگ تھے اور جن کو یہ حبس بیجا میں رکھتے تھے وہ الگ تھے. مطلب کہ روزانہ کی بنیاد پر
کئی افراد وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ ناظرین 2011 سے لے کر 2024 تک اس جیل میں 3,64,000 سے زائد قیدی اس جیل میں آئے، مگر ان میں سے صرف 2500 قیدی ہی رہا ہوئے۔ ناظرین جب آخری قیدی اس جیل میں آیا جس کا نام محمد علی جمعہ ہے، وہ حمص کے علاقے کا رہنے والا ہے، جب باغی گروہ نے اس جیل پر قبضہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ آخری قیدی یہ محمد علی جمعہ ہے، جب انہوں نے محمد علی جمعہ کا نمبر دیکھا، اس کا اعداد و شمار دیکھا، تو انہیں پتا چلا کہ اس سے پیچھے 3,64,000 قیدی ہیں جو اس جیل میں لائے گئے، مگر وہ کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا۔ جیل کے اندر ایسے خفیہ تہہ خانے ہیں جو آج تک معلوم نہیں ہو سکے کہ ان تہہ خانوں تک پہنچنے کے راستے کون سے ہیں۔ اگر کوئی راستہ مل جائے تو دروازے الیکٹرانک لاک کے ذریعے وہ بند ہیں، ان کے کوڈز کوئی نہیں جانتا اور ان کو کھولنے کی کوشش ابھی تک کی جا رہی ہے۔ باغی گروہ کے سربراہ نے $5,000 امریکن انعام رکھا کہ جو شخص جیل کے انتظامیہ میں سے جو بھاگ چکے ہیں، فرار ہو چکے ہیں، ان میں سے اگر کوئی شخص واپس آتا ہے، ہمیں ان خفیہ جیلوں کے بارے میں بتاتا ہے، ہمیں ان خفیہ جیلوں کے کورس ہمیں فراہم کرتا ہے، تو $5,000 امریکن اس کو انعام دیا جائے گا، جو کہ کم از کم پاکستان کا 15 سے 20 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو اس طرح اس اعلان کے بعد بھی اس جیل کی انتظامیہ میں سے کوئی بھی شخص واپس نہیں آیا۔ اس نے واپس کیوں آنا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ اگر میں آتا $5,000 تو مجھے شاید مل جاتے، مگر عوام نے میری جان کو مجھے زندہ سلامت واپس نہیں آنے دینا تھا۔ ناظرین جب اسد حکومت کا تختہ الٹا گیا تو پھر سب سے پہلے سدیانہ جیل یہ باغی گروہ کے افراد پہنچے۔ وہاں پر پہنچتے ہی انہوں نے خواتین کے بیرک کو سب سے پہلے کھولا۔ خواتین جب بیرک سے باہر نکلی تو وہ وہیں کھڑی ہو گئی، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پر آخر ہوا کیا ہے۔ وہ پوچھتے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ خواتین کو جب بتایا گیا کہ آپ کی آزادی کا دن ہے، آج آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، بشار الاسد کی حکومت کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کی حکومت کو گرا دیا گیا ہے، تو پھر وہ خواتین نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور پھر وہاں سے نکلنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک منظر ایسا آیا کہ ایک بیرک سے ایک چھوٹا بچہ جو 4 سے 5 سال کا قیدی تھا، یہ اس سدیانہ جیل کا سب سے چھوٹا قیدی ہے جو 4 سے 5 سال، وہ بچہ اپنی بیرک سے باہر نکلا۔ اب اس کو پتا نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اب وہاں پر کھڑے جو باغی گروہ کے افراد ہیں، جو اپوزیشن کے افراد ہیں، وہ جو مسلح افراد وہاں پر کھڑے، انہوں نے اس بچے کی طرف دیکھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو پھر ایک عورت آگے بڑھی، اس نے اس بچے کو پکڑ لیا، گویا شاید وہ اس کی ماں تھی جو کسی شاید دوسری بیرک میں، کسی کال کوٹری میں، دوسری کوٹری میں تھی، اس نے آ کر اپنے بچے کو پکڑ لیا۔ ناظرین اس جیل میں مضبوط CCTV کیمروں کا سسٹم نصب تھا کہ ایک ایک قیدی کے اوپر، ایک ایک گارڈ کے اوپر، ایک ایک سیکیورٹی اہلکار کے اوپر، کہ وہاں پر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ اس قدر CCTV کیمروں کا نیٹ ورک نصب تھا کہ ایک ایک چیز پر نظر رکھی گئی تھی کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو سکے۔ یہی وہ نظام تھا کہ آج تک اس جیل کی کوئی خبر باہر نہ آئی، اس جیل کا کوئی بندہ باہر نہ آ سکا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی اس جیل کے مظالم کی، کہ اس جیل میں قیدیوں کو کس طرح برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے اوپر کس طرح تشدد کیا جاتا ہے، ان کو کمپریسر میں بند کر کے ان کو کمپریس کر دیا جاتا ہے، ان کا خون نچوڑ لیا جاتا ہے، ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دی جاتی ہیں۔ ناظرین یہاں پر کچھ مناظر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ایک بری ماں جو اپنے بیٹے کو مرا ہوا سمجھ چکی ہے، جو 10 سال سے اس جیل میں قید ہے، اور 10 سال بعد جب وہ حلب پہنچا اپنی ماں کے پاس، تو یہ ماں بیٹے کی ملاقات کا منظر وہ پوری دنیا میں وائرل ہوا۔ ناظرین اس کے بعد رہائی پانے والے شامی فضائیہ کے ایک پائلٹ بھی ہیں جو 1982 میں 1982 میں اس جیل میں آئے اور آج 2024 میں ان کو رہائی نصیب ہوئی۔ ناظرین اس کے علاوہ 50 ایسے افراد ہیں جن کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ جس روز یہ جیل توڑی گئی اور جیل کے لوگوں کو رہائی نصیب ہوئی، اس دن 50 افراد ایسے تھے جن کو پھانسی کی سزا سنائی جانی تھی، تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ یہاں پر ڈاکٹرز، یہاں پر انجینئرز، یہاں پر پڑھے لکھے طبقے سے
منسلک لوگ یہاں پر عام معمولی سا ورکر بھی اگر اس نے کوئی زبان کھولی بشار الاسد کے بارے میں، حافظ الاسد کے بارے میں، تو اس کو فوری اٹھایا جاتا، پکڑا جاتا، گرفتار کیا جاتا اور اس جیل میں پہنچا دیا جاتا۔ ناظرین یہ ویڈیو بھی اسی جیل کی ہے کہ جس میں ایک قیدی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح ایک پاگل شخص ہو چکا ہوتا ہے، جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے، ایسے آوازیں نکال رہا ہے۔ اس جیل کی یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے، ایک انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، ایک انسانی دل ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی کہ آخر اس دنیا میں ایک مسلمان نے ایک دوسرے مسلمانوں پر ایسے ظلم کیے کہ آج پوری انسانیت وہ کانپ اٹھی ہے، پوری انسانیت آج لرزاں ہے، پوری انسانیت کے دل کانپ رہے ہیں، جسم کانپ رہے ہیں، کپ کپی تاری ہے کہ ایک ظالم بادشاہ، مسلمانوں کا حکمران کہ جس نے اپنی رایا پر، وہ بھی مسلمان عوام پر، مسلمانوں پر، کلمہ گو بھائیوں پر اس قدر ناحق ظلم کیا کہ آج یہ دھرتی کانپ رہی ہے کہ اس دھرتی کے اوپر ایسا ظلم کا نظام قائم تھا کہ جسے آج دنیا نے دیکھا، اور پوری دنیا اس جیل کو سن کر، اس جیل کے مناظر دیکھ کر آج پوری دنیا کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ مسلمان تو امن کا درس دیتے ہیں، اسلام تو امن کا گہوارہ ہے، مگر ایسے مسلمان بھی ہیں، ایسے مسلمان حکمران بھی ہیں کہ جو اپنی عوام کے ساتھ اس قدر بھیانک سلوک کرتے ہیں۔ یہی مظالم ہے کہ آج بشار الاسد ان مظالم کو بھگت رہا ہے، اس کو آج پوری دنیا میں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، سیاسی پناہ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہی انجام ہے ایک ظالم کا، ایک ظالم حکمران کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ظلم دنیا میں کرتا ہے اور جب تک وہ ظلم اس کے اوپر نہ ہو جائے اس کو موت نہیں آتی، تو یہ بشار الاسد کا انجام بھی کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ حافظ۔